بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 کھول لیں۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر پہلے 23 پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 آیتیں اور بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، آباءکم، اپنے آبا کو، آبا و اجداد، والد دادا، آباءکم، اپنے آبا کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، رفیق، ساتھی یا دوست، جو بھی ترجمہ کر لیں۔ تو اے ایمان والو، تم اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، ان استحب، اگر وہ پسند کرتے ہوں، الکفر، کفر کو، حالت کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، کہ اے ایمان والو اپنے آبا اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ دین پر، ایمان پر، کفر کو پسند کرتے ہیں، وہ کافر رہنا اگر پسند کرتے ہیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہوں گے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کی طرف ارشاد فرمایا، ایک حکم کو ارشاد فرمایا، اور اس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا، کہ پہلے تو یہ آیا تھا کہ جو کافر لوگ، جو اہل کفر پر ہیں، کافر لوگ ہیں، ان سے دوستی رکھنا جائز نہیں۔ کون سی دوستی رکھنا؟ دلی دوستی رکھنا جائز۔ اس آیت میں خاص اور حکم کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تمہیں ایک طرف رشتہ داریاں نبھانی پڑیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، رشتہ داری کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ ویسے تو قرآن و حدیث میں رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب بھی دی گئی، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے حدیث میں کہ بغیر کسی وجہ کے ان سے قطع تعلق 3 دن سے زیادہ یہ بھی مناسب نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ تو جہاں اسلام نے ان چیزوں کی ترغیب دی ہے، رشتوں کو نبھانے کی ترغیب دی ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ مقرر فرمائی۔ یہ رشتہ داروں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، ان لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس پہ اسلام نے بڑی ترغیب دی۔ ہر ایک کے حقوق رکھے، بہن بھائیوں کے حقوق الگ رکھے، رشتہ داروں کے حقوق الگ رکھے، دیگر لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے
الگ رکھے، میاں بیوی کے حقوق الگ رکھے، لیکن ان سب کی ایک خاص لمٹ رکھی کہ دیکھو یہ ساری رشتہ داریاں، یہ سارے حقوق تب ادا کرنے ضروری ہیں جب یہ رشتہ دار اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی نہیں مانتے، مثال کے طور پہ کافر ہے، اسلام ہی نہیں لاتے، تو پھر ایسی صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ ایمان کو ترجیح دی۔ کس کو ترجیح دی جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش قیام پذیر تھے، تو اس ٹائم سارے مشرک تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو اپنے ہی لوگوں نے ماننے سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور پھر 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہوئی، اسلامی اسٹیٹ کا قیام عمل میں آیا، مسلمان ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد دیکھو، ایک طرف مسلمان، دوسری طرف کافر، مکہ والے مشرک تھے، کافر تھے۔ اور اکثر ایسا تھا چونکہ یہ مدینہ والے سارے مکہ مکرمہ سے ہیں، تو کسی کا چچا کافر ہے، کسی کا بھائی کافر ہے، کسی کا والد کافر ہے، کسی کا بیٹا کافر ہے، اور اللہ نے ان کو کیا کر دی؟ اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروا دیا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے تو اب ایک طرف تو یہ کہ رشتہ داریاں نبھائیں، دوسری طرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نبھائیں۔ اب جب غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ بدر میں بھی کیا تھا؟ ایک طرف مسلمان، دوسری طرف کافر، اور سارے کوئی نہ کوئی آپس میں رشتہ دار تھے، کیونکہ یہ بھی سارے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے نا، وہاں سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تھے۔ اب یا تو چچا سامنے مقابل ہے، یا والد مقابل ہے، یا بیٹا سامنے مقابل ہے، یا کوئی اور رشتہ دار سامنے مقابل ہے، سب جان پہچان تھے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جب مانا تو اس کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہاں رشتہ داریاں نہیں۔ آپ کہیں چلے گئے، پارٹی ہے کہ رشتہ داروں کے یہاں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، وہاں ساری پارٹی ہو رہی نہیں، پہلے اللہ کا حکم، پہلے نماز کو ادا کرو، پھر پارٹی میں شریک ہو جاؤ، پھر گیدرنگ میں شریک ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ان کے گیدرنگ میں چکر میں پتہ چلا کہ اپنی نمازیں کیا ہو گئیں؟ خراب ہو گئیں، اپنے احکامات کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ داریاں نبھانا اچھی بات ہے، رشتہ داریاں نبھانا ضروری ہے، لیکن ایک لمٹ تک ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اب رشتہ داریوں کی کوئی حاجت نہیں۔ اب پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بعد میں رشتہ داریوں کی بات آئے گی۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، کہ اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، دوست مراد دلی دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ بھی تم میں اپنی طرف کیا کر لیں گے؟ مائل کر لیں گے، اپنی طرف راغب کر لیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم یا تو دین چھوڑ بیٹھو گے، یا کم سے کم ان کی باتوں میں آ کے، ان کی ان چیزوں میں آ کے تمہارے دین کے اندر کمزوری لازمی آ جائے، تو اس وجہ سے دلی دوستی نہ بناؤ۔ ہاں ویسے جان پہچان، تعارف شارف، سلام دعا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ایسی صورت میں بھی ان سے دوستی کرے گا کہ وہ کفر کو پسند کر رہے ہیں، جب وہ کفر نہیں چھوڑ رہے تو ہم بھی اسلام نہیں چھوڑ رہے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی ہماری طرح کافر ہو جائے، کیوں کافر ہو جو تمہاری طرح؟ تو اگر پھر بھی مسلمان ان کے پاس ان رشتہ داروں کی طرف مائل ہوں گے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں کہ جب اللہ نے حکم دے دیا نہیں اب ان سے
کوئی دوستی نہیں ہے، دلی دوستی نہیں ہے، کیونکہ اب رشتہ داری نہیں، اب وہ غیر مسلم ہے۔ جب غیر مسلم ہے تو لہٰذا جو غیر مسلم والے احکامات ہیں وہی ان پہ کیا ہوں گے، لاگو ہوں گے، کہ بوقت ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی سلام دعا رکھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے اب دلی دوستی رکھنا، کہ ان کے کلچر کو اپنانا، ان کے کلچر میں شرکت کرنا، ان کے کلچر کی دعوت دینا، یا انہوں نے کوئی پروگرام اس طرح کا رکھا ہوا ہے جس میں فحاشی ہے، یا انہوں نے ایسا پروگرام رکھا ہوا ہے جس میں کفری کوئی ایسی چیزیں ان میں شرکت کرنا، تو اس طور پہ جائز نہیں ہے، کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا تو اب کسی آدمی کو اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے لیے اس آیت میں کیا دیا اللہ تعالیٰ نے پیغام۔ یہ تو ایک آیت تھی۔ اسی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 پہ آئے، یہ دوسری آیت ہے، اس کو پہلے میں پڑھ لیتا ہوں۔ 28 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے کہ مشرکین نجس ہے، ناپاک ہے، فلا يقرب المسجد الحرام، بس یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں فقر کا خوف ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد، اس طرح کے سورۃ توبہ اس ٹائم تذکرہ بھی اس کا ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ گئے، پہلے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، پھر ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کی کیا کی، اس کی بھی خلاف ورزی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب جہاد کا حکم فرمایا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، 8 ہجری۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ اب مشرکین میں اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، جب فتح ہو گیا تو اب مشرکین کو وہاں سے نکلنے کو کہا گیا، لیکن اس صورت کے شروع میں، صورت توبہ کے شروع میں، براءۃ من اللہ ورسولہ، جہاں اللہ نے ان کفار سے برات کا اظہار کیا، تو کافی قسم کے وہاں پہ مشرکین، ایک تو وہ تھے کہ جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو تو بس کیا کر دیا جائے، چند تھے ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہر جگہ کیا کریں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے، کچھ وہ تھے۔ کچھ ایسے تھے جن کو کہا گیا کہ بھی فوری طور پہ کیا کر دیا جائے، مکہ مکرمہ سے تم لوگ نکل جاؤ، اب حدود حرم سے تم لوگ یہاں سے کیا ہو جاؤ، خارج ہو جاؤ، جس طرح کے ان آیت میں، پچھلی آیت میں تذکرہ ہو۔ اور کچھ وہ تھے کہ جو کچھ مدت کے لیے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، مسلمانوں ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ تھا یا ان کوئی معاہدہ ہو چکا تھا، تو ان کو مہلت دی، اور چونکہ ایگریمنٹ 1 سال کا ہوتا ہے تو لہٰذا 1 سال کے لیے ان کو کیا کر دے گی، مہلت دے دی۔ اب 9 ہجری ہے تو 9 ہجری سے شروع سے لے کے 9 ہجری کے آخر تک تمہارے پاس 1 سال کا ٹائم، اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر، چاہے 4 مہینے میں تمہارا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، چاہے 4 مہینے سے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ سال کے اندر اندر تم سارے مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ۔ اب آئندہ سال مشرکین کا داخلہ مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں منع فرما دیا گیا، اور اس کا اطلاق پھر 10 ہجری کو ہوا، کہ جیسے 10 ہجری شروع ہوا تو اس وقت سے مکہ مکرمہ میں کسی کافر کو، کسی مشرک کو داخلے کی اجازت نہیں۔ تو جس طریقے سے مشرکین مکہ تھے جن کو نکالا گیا، اسی طریقے سے یہود و نصارہ جو ہیں، جو بھی غیر مسلم ہیں، اب چونکہ یہ حدود حرم اسلام کا قلعہ بن گیا، لہذا قلعہ بن گیا، اب اس طور پہ جس طور پہ پہلے یہ داخل ہوتے تھے، تو اب ان کو یہاں پہ داخلے کی کیا کر دی گئی، ممانعت کر دی گئی، کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں
दाखिल नहीं होगा। या तो मस्जिद हराम का तस्करा है, बाज़ हज़रात ने फरमाया तो इससे मुराद सिर्फ मस्जिद हराम है जो मस्जिद बनी हुई है, लेकिन दीगर हज़रात ने फरमाया नहीं, मस्जिद हराम का इतलाक़ पूरे हुदूद हरम पे हो जाता है। जब पूरे हुदूद हरम पे हो जाता है तो लिहाजा इन गैर मुस्लिमों को हुदूद हरम के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। वजह क्या बयान फरमाई? इन्नमल मुशरिकून नजस, कि ये मुशरिक नजस है, नापाक। अब इसमें मुफस्सिरीन ने कुछ कलाम फरमाया, मुख्तसर सा तारुफ मैं कर देता हूँ कि बाज़ हज़रात ने तो फरमाया कि ये उस वक़्त का इतलाक़ है जब वो वाक़ई हालत नापाकी में हो, तब उनको मस्जिद हराम में दाखिले की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर वो पाकी की हालत में है तो फिर उनको इजाज़त है। और कुछ ने फरमाया कि इससे मुराद जो है, फिर इसमें भी कलाम है कि इससे मुराद सिर्फ मस्जिद हराम ही है या इससे मुराद पूरी दुनिया की मसाजिद। तो कुछ हज़रात ने तो फरमाया नहीं, इससे मुराद पूरी दुनिया की मसाजिद है, कि जहाँ भी दुनिया के मसाजिद हैं वहाँ पे ये लोग मुशरिकीन मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये हैं ही नजस, नापाक। क्योंकि आम तौर पे मुशरिकीन जो है वो पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखते। वुज़ू के गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, तो आम तौर पे ये इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते। जब इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते तो लिहाजा ऐसी सूरत में अगर ये हालत जनाबत में है तो पाकी इन्होंने हासिल नहीं की। जब पाकी हासिल नहीं की तो नापाक आदमी को तो मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो काफ़िर हो चाहे मुस्लिम। तो ये चूँकि पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करते तो इस वजह से किसी मस्जिद में भी इनको दाखिले की इजाज़त नहीं है। लेकिन कुछ हज़रात ने ये इरशाद फरमाया कि नहीं, सिर्फ़ मस्जिद हराम के साथ ये ख़ास है कि मस्जिद हराम या हुदूद हरम जो है, इसके अंदर तो किसी गैर मुस्लिम को दाखिले की इजाज़त नहीं। हाँ, इसके अलावा बाकी जो मसाजिद हैं, उनमें गैर मुस्लिमों को दाखिले की इजाज़त तो है, लेकिन शर्त ये है कि ज़ाहिरी नापाकी उन पे ना हो। जनाबत वग़ैरह उन पे ना हो कि जिसकी वज़ह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अगर इस तौर पे ना है और ज़ाहिरी तौर पे उनके जिस्म में कोई नापाकी वग़ैरह नहीं है, तो लिहाज़ा ऐसी सूरत में अगर वो मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं। और वो इस्तिदलाल भी करते हैं कि 10 हिजरी में, 9 हिजरी में हालाँकि मना कर दिया गया था, लेकिन कुछ वफ़द जो है गैर मुस्लिमों के, वो मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर उनसे क्या फरमाई, मुलाकात फरमाई। मस्जिद नबवी के अंदर उनको क्या किया गया, ठहराया गया। तो इस वजह से अगर इससे मुराद ये है कि अगर वो ज़ाहिरी तौर पे नापाक हैं, तो तब तो ममानियत है बाकी मसाजिद की। लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पे पाक हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, हुदूद हरम में किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं। लेकिन कुछ हज़रात ने फरमाया नहीं, तमाम मसाजिद का यही हुक्म है जो मस्जिद हराम का हो। कि जिस तरह मस्जिद हराम से मना फरमाया गया, इसी तरह बाकी मसाजिद से भी मना है, क्योंकि आम तौर पे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करते। तो लिहाजा इस वजह से इनको इसकी इजाज़त नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया नहीं, हुदूद हरम में भी जिस तरीके से ये हज के दिनों में हज और उम्रे के लिए जिस तरीके से दाखिल होते थे, उसकी ममानियत फरमाइए, वैसे मस्जिद हराम में भी अगर ये आ जाते हैं और ज़ाहिरी तौर पे इनके कपड़ों पर नापाकी नहीं है और पाक है, तो इनको आने की क्या है, इजाज़त। इस तरीके के अलग-अलग मुफस्सिरीन ने क्योंकि आयत में कोई ख़ास हुक्म जो है तफ़सील से बयान नहीं हुआ। इस वजह से फुक़हा किराम ने अपने इस्तिदलाल के मुताबिक, मुफस्सिरीन ने अपने इस्तिदलाल के मुताबिक इन चीज़ों का क्या बयान फरमाया, हुक्म बयान। तो खुलासा ये निकला कि हुदूद हरम में तो इनको दाखिले की इजाज़त नहीं, क्योंकि एक तो मक्का मुकर्रमा और उसके इर्द-गिर्द जो हरम का इलाका है, ये सारा मुहतरम है, इस्लाम का किला है। जब इस्लाम का किला है तो लिहाज़ा इस जगह पर तो किसी गैर मुस्लिम को दाखिले की इजाज़त नहीं। चाहे वो पाक हो, चाहे वो नापाक हो, किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं, कुरान का ये। हाँ, इसके अलावा दीगर मसाजिद में इजाज़त है या नहीं? तो दीगर मसाजिद में अगर उनके जिस्म पर ज़ाहिरी नापाकी वग़ैरह लगी हुई है, सही है, और पाकी नापाकी का वो ख़्याल नहीं कर रहे, तब तो उनको इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान को इजाज़त नहीं है तो गैर मुस्लिम को ऐसी सूरत में कहाँ से इजाज़त?
ہاں اگر ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں ہے، باطنی طور پہ ان کے کفر کی نجاست ہے، تو تب بھی احتیاط تو یہی کرنی چاہیے کہ ان کو اجازت نہ ہو، لیکن اگر ایسی صورت میں کوئی آ جاتا ہے تو اس کی بھی کیا ہے، گنجائش۔ تو اس کو دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہے۔ نجس کہتے ہیں ناپاکی کو۔ اب چاہے ناپاکی ظاہری طور پہ ہو چاہے باطنی طور پہ، ظاہری طور پر بھی پھر ہے، نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی، مثال کے طور پہ جس ہاتھوں پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، جسم پہ کوئی ناپاکی لگی ہے، کپڑے پہ کوئی ناپاکی لگی ہے، نظر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ صورت یہی ہے کہ اس طور پہ تو نظر نہیں آ رہی، لیکن جس طور پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی آدمی کا وضو ٹوٹا تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس طور پہ اگر ناپاکی آ گئی تب بھی نجس۔ اور یا پھر یہ کہ اندر کی ناپاکی، عقائد کی ناپاکی، تو یہ مشرک جو ہے یہ ہر لحاظ سے ہی نجس، کہ اندر کی ناپاکی تو ہے ہی ہے کہ ان کے عقائد صحیح نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول نہیں مانتے، تو اندر کی ناپاکی تو ہے ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ غیر مسلم جو ہیں ظاہری بھی کیا ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پاکی میں فرائض کا جس طریقے سے ہم غسل وغیرہ کرتے ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو مفسرین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون، ان کے مشرکین ہیں ہی نجس، جب ہے ہی ناپاک ہر لحاظ سے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد آئندہ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل نہ۔ مسجد حرام سے مراد مسجد حرام بھی ہے، اور اس کے ساتھ جتنا حرم کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے، مسجد حرام میں شامل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو اس پہ عمل ہوا رہا، اس کے بعد حضرت بکر صدیق کے زمانے میں بھی اس پہ عمل ہوا، اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور آیا تو انہوں نے نہ صرف حدود حرم بلکہ جہاں جہاں تک یہ اسلامی حکومت تھی، سوری یہ پورا سعودی عرب کا علاقہ جو بھی آپ کہہ لیں، تو جہاں جہاں یہ علاقہ تھا تو سب میں ان لوگوں کو کیا کر دی گئی تھی، ممانعت، داخلے کی ممانعت کر دی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں خوف و فقر کا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد کرا ان غیر مسلموں سے دیکھو دلی دوستی نہ رکھو، لہٰذا مشرکوں کو مکہ سے بھی کیا کر دیا گیا، نکال دیا گیا، ان کو بھلے یہاں سے حدود حرم سے بھی کیا کر دیا گیا، نکال دیا گیا، یہودیوں کو مدینہ سے کیا کر دیا گیا، نکال دیا گیا، پھر خیبر کی طرف منتقل، اور خیبر سے بھی ان کو پھر کیا کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، ان کو جزیرہ عرب سے کیا کر دیا گیا، نکال دیا۔ اب ایک طرف یہ اشکال ہو سکتا ہے تو اس سب لوگوں کو تو آپ نے نکال دیا، اور ان کے ذریعے سے تجارت بھی ہوتی تھی، ان کے ذریعے سے معاملات بھی ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، تو اب ایسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو تنگی ہو جائے، فقر و فاقہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کیا کرو، عمل کرو، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو نکال دو، لہٰذا اب کوئی فکر نہیں، ان کو کیا کر دو، مکہ مکرمہ سے نکال دو، حدود حرم سے کیا کر دو، نکال دو، بعد میں جزیرہ عرب سے کیا کر دو، نکال۔ اور اگر تمہیں فقر و فاقے کا خوف ہے کہ ان کے جانے کی وجہ سے معیشت میں تنگی آ جائے گی، ان کے جانے کی وجہ سے فقر و فاقہ میں تنگی، فقر و فاقہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی کوئی فکر نہ کرو، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی، جب اللہ نے لی ہے ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو کیسے پیٹرول کی دولت سے مالا مال کیا، سونے کی دولت سے مالا مال کیا، بس یہ کہ اپنی عیاشیوں میں لگ کے ان لوگوں نے کوئی ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل نہیں کی، بلکہ سب کے سب عیاشیوں میں کیا کر دیا گیا، گزار دیا گیا، جو کہ ہمارے سامنے کے حالات ہیں اس وقت، ہم سارے مسلمان پس رہے ہیں۔ اللہ نے بڑا پیسہ دیا، بڑا نوازا، لیکن جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس چیز میں استعمال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی خف تم آئے، یہ ہمارے لیے بھی پیغام، ہم پاکستانی جس طریقے سے ہم غیر مسلموں کے کیا ہے، محتاج بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ان کو چھوڑ دو، اس آیت میں حکم ہے سب کو کیا کر دو، چھوڑ دو، جو قرضے لینے ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو، اگر تمہیں فقر و فاقے کا خوف ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو ان سب چیزوں سے مستغنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت۔ تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور ترجمہ ہوا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ساتھ ان کو حدود حرم سے اول تو نکلنے کا کیا دیا، حکم دیا کہ ان کو کیا کر دو، مدینہ منورہ سے
مکہ مکرمہ سے حدود حرم سے ان کو کیا کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے ایسی چیزوں کا کہ ان کے جانے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی فقر و فاقہ پیش آ جائے گا یا ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی، تو کچھ کمزور نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں کیا کر دیں گے، ان چیزوں سے مستغنی کر دیں۔ تو یہ دوسری آیت تھی۔ اس کے بعد آ جائیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 پہ آ جائیں، 34 پہ، ہمارے اس کورس کا حصہ ہے۔ اس میں بھی ایک خاص حکم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے عالم اور درویش اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ جن پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل فرمائی ہو، جس طرح کے یہود پر نازل فرمائی تھی، اور اسی طریقے سے عیسائیوں کی کتاب انجیل نازل فرمائی تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ تو یہودی فالو کرتے ہیں تورات کو اور عیسائی فالو کرتے ہیں انجیل کو، تو یہ لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ اہل کتاب میں سے اے ایمان والو بہت سے عالم اور درویش، اہل کتاب میں سے بہت سے عالم اور درویش، لیأکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے اموال، اموال الناس، لوگوں کے اموال کو، لوگوں کے مالوں کو، بالباطل، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ دوبارہ دیکھیں، اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سارے عالم اور درویش کہتے ہیں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیکوکار ہو، کہ وہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور یہ کھانا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ان کو کیا کر دیں، روک دیں۔ تو یاد رکھو، والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ وہ لوگ جو کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب الیم، لہذا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ خوشخبری کا مطلب کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ ٹھیک ہے، جمع کر کے رکھو، یہی مال تمہارے قیامت کے دن تمہارے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے تھے، اب اس کا مزہ چلو۔ اس آیت میں اصل میں تو حکم دیا گیا یہود و نصارہ کے بارے میں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں، ان کے جو عالم ہیں، ان کے جو علم رکھتے ہیں، ان کے جو درویش ہیں، ان کے جو زاہد ہیں، متقی ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کے لوگ اقتداء کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ کس طریقے سے کھاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی سوال پوچھا تو اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیا اور اس سے کچھ پیسے کیا کر لیے، بٹور لیے، تورات کے حکم کو یا انجیل کے حکم کو کیا کر دیا، چھپا دیے۔ یا اسی طریقے سے کسی بڑے آدمی نے اگر کوئی فتویٰ پوچھا، بڑے آدمی نے سوال پوچھا، یا بڑا آدمی اس میں پھنس گیا، تو ایسی صورت میں فتوے کو کیا کر دیا، چینج کر دیا کہ بھائی اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، یہ والا ہے، اور ان سے کیا کر لیا، مال بٹور لیا۔ یا کسی سے رشوت لے کے، پیسہ لے کے کیا کر دیا، غلط فتویٰ دے دیا، غلط مسئلہ بتا دیا۔ یا کوئی بڑے گھرانے کا آدمی ہے، اس کو تو غلط مسئلہ بتا کے اس کو بچا لیا، اور کوئی چھوٹے گھرانے کا آدمی ہے تو اس کو خام خواہ کیا کر دیا،
اس پہ فتوے جاری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طریقے کے کام کر رہے ہیں یہودی اور نصرانی، ان کے جو عالم ہیں اکثر، کہ ان لوگوں نے دین کو بیچ دیا ہے، یہ اب الٹے سیدھے کام کر کے لوگوں سے کیا کر رہے ہیں، مال بٹور رہے ہیں، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو اصل تو یہ حکم یہود و نصارہ کے عالموں کے لیے بیان فرمایا، لیکن اس میں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ اے مسلمانوں، تم ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد جا کے تمہارے جو عالم ہوں، تمہارے جو متقی ہوں، تمہارے جو پرہیزگار لوگ ہوں، وہ بھی لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے لگ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو غلط باتیں بتا دیں، لوگوں سے پیسے بٹورے ہیں، اپنا مال بٹورے ہیں، اپنے پیٹ بھریں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ جو حق بات ہے وہ حق بات ہے، اس کو حق طریقے سے بتاؤ، بھلے جو مرضی ہو۔ جو غلط ہے، باطل ہے، بتاؤ یہ غلط ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس چیز کی فکر نہ کرو گے، اگر کوئی بڑا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، سیٹھ آدمی ہے، تو لہٰذا وہ چونکہ ہمارے مدرسے کو چندہ دیتا ہے، وہ چونکہ ہمارے مدرسے کی سپورٹ کرتا ہے، وہ چونکہ ہمارے مسجد کی رہنمائی کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف اگر کوئی فتویٰ آ رہا ہے تو وہاں بات کو گول مول کر دیا جائے، اس کے خلاف کوئی فیصلہ آ رہا ہے تو وہاں گول مول کر دیا جائے، اس کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے تو وہاں مسئلہ غلط بتا دیا جائے۔ اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو پھر اس کا مطلب ان یہودیوں نصارہ کے عالموں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ وجاء الحق وزهق الباطل، جو حق بات ہے وہ حق بات ہے، جو باطل ہے وہ باطل۔ تو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے اہل کتاب کے عالم اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے۔ اللہ کے راستے سے روکنا بھی، فیصلہ کوئی اور تھا اور پیسہ لے کے فیصلہ کوئی اور کر دیا، ناجائز کر دیا، غلط کام کر دیا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے پیسے بٹور کے کیا کر دیا، فیصلہ تبدیل کر دیا، فتویٰ تبدیل کر دیا، مسئلہ غلط بتا دیا، ناجائز کر دیا۔ اور یاد رکھو وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور آگے دوسرا حکم ہے کہ سونا چاندی ٹھیک ہے تم نے بٹور کے جمع کر کے تم نے رکھ لیا، لیکن کیا کرنا ہے ان چیزوں؟ اگر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کر رہے تو چاہے وہ لوگ تھے، چاہے اے مسلمانوں تم لوگ ہو، والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ خرچ نہیں کرتے، اپنا بینک بیلنس بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنی پراپرٹیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اپنی جائیدادیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ جہاں پہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، مثال کے طور پہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے، وہاں پہ اگر خرچ نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں پہ، رشتہ داروں پہ ان کا حکم دیا، اگر وہاں خرچ نہیں کرتے، اسی طریقے سے جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کا حکم دیا، وہاں پہ خرچ نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا، جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، جیسے کہ آج کل پاکستان میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، پورا آپ کا بلوچستان، پورا آپ کا سندھ، خیبر پختونخوا کا اکثر حصہ اس ٹائم ڈوبا ہوا ہے، لوگ سارے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم ان لوگوں کی، ان بچوں کی، ان ماؤں کی، ان بہنوں کی، ان لوگوں کی ہم مدد کر سکیں۔ خود جا سکتے ہیں خود جا کے مدد کریں، خود نہیں جا سکتے جو اس ٹائم ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، اسلامی ٹرسٹ خاص طور پہ، ان کے ذریعے سے بھجوائیں تاکہ ہمارا مال وہاں تک ایمانداری سے پہنچ جائے اور جو مستحق ہے ان تک پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مستحقین یہاں آ چکے ہیں تو یہاں ان کی مدد کی جائے، سپورٹ کی جائے جتنا ہو سکے۔ تو اس میں یہ ایشو نہیں کہ اتنا دینا ضروری نہیں، اگر اخلاص کے ساتھ 10 روپے دیے جائیں، اخلاص کے ساتھ 10 لاکھ روپے دیے جائیں، دونوں برابر، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو جتنا تعاون ہو سکے اس گھڑی میں ان لوگوں کا کیا کریں، تعاون کریں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاکستان کے باشندے ہیں، تو یہ ہمارا پاکستان ہے، تو اس وجہ سے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تعاون کیا جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے، اور جو بھی حصہ ہم سے ہو سکے وہ ڈالا جائے۔
والذین یکنزون الذهب والفضة کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یہاں فرض و واجب کی بات ہو رہی. جہاں اللہ نے فرض قرار دیا خرچ کرنا زکوٰۃ ہے اپنے اولاد پر ہے والدین پہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تو لہذا فبشرہم بعذاب الیم لہذا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر رکھا ہے عذاب تیار کر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو آیات میں پڑھا گیا ان کو پڑھنے کی ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں میں آسانی کا معاملہ فرمائے. خاص طور پہ دعا فرمائے اس ٹائم جو پاکستان کے حالات ہیں اس ٹائم پورا پاکستان ہی تقریباً ڈوبا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ کو بھی سمجھ عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو بھی ہمارے لیڈروں کو بھی کہ اس موقع پہ اپنی قوم کا ساتھ دینے کے بجائے آپس میں لڑنے کے بجائے آپ لوگوں کو متفق ہو کر اس ٹائم قوم کا سوچنا چاہیے ملک کا سوچنا چاہیے. دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں ہم ملک کے بڑے وفادار ہیں لیکن جب ملک پر ایسی مصیبت آن پڑی ہے تو کہاں ہیں ہمارے سارے ادارے کہاں ہیں ہمارے سارے حکمران کہاں ہیں ہمارے سارے یہ ایم پی ایم این اے جن کو دے کے سلیکٹ کر کے لاکھوں کروڑوں خربوں روپے ان پہ خرچ کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت کی گھڑی میں اس موقع پر جس ٹائم ضرورت ہے سب کی اس ٹائم اگر ہم متفق نہ ہوئے تو کل کو آگے چل کے جب پاکستان پہ اس سے بھی اگر خدا نخواستہ کڑا وقت آن پڑا تو ہمیں صرف اپنی کرسیوں کی ہمیں صرف اپنی فکر ہوگی باقی اور کسی کی فکر نہیں. باقی ماشاءاللہ اس ٹائم دینی جماعتیں بڑے خلوص کے انداز کے ساتھ پورے ملک میں اس ٹائم خدمت سر انجام دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور جتنا ہم سے بھی ہو سکے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں تعاون کریں جس طریقے سے بھی ہو سکے تاکہ کچھ نہ کچھ ہم اس کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کیسے آپ لوگ فروخ بھائی ماشاءاللہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ ہیں. فروخ بھائی اکثر لیٹ آ رہے ہیں. آپ لوگ اپنا مجھے نام ٹیکسٹ کر دیں. میمونہ جمشید ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا فروخ صاحب یہ دونوں کی اٹینڈنس. باقی آپ اس کی ریکارڈنگ سن لیجیے گا فروخ بھائی. 3 آیتیں آج ہم نے پڑھی یہ مشرکین کے بارے میں تھی کیونکہ سورۃ التوبہ ہے نا. سورۃ التوبہ چونکہ یہ اس میں بھی زیادہ تر ان احکامات کا تذکرہ ہے جو 9 ہجری میں 10 ہجری میں پیش آئے. مشرکین کو جب مکہ مکرمہ سے کیا کر دیا گیا نکال دیا گیا. کچھ کو قتل کرنے کی ہدایت تھی کچھ کو یہ تھا کہ فوری طور پہ نکل جائے کچھ یہ تھے کہ 4 مہینے کے اندر نکل جائیں کچھ یہ تھے کہ اتنے مہینوں کے بعد ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا تو لہٰذا سارے یہاں سے کیا ہو جائیں نکل جائیں اور پھر اس کے بعد جزیرہ عرب سے ان کو کیا کر دیا گیا نکال دیا گیا تھا. تو اسی سلسلے کی یہ آیات تھیں اور رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہوا کہ رشتہ داروں کی طرف اگر ایک طرف بات آ جائے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو ہمیں کس کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے. تو یہ ساری آیات تینوں آیات آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اور لازمی ریکارڈنگ بھی سن لیجیے گا. باقی پھر 3 آیات رہ گئی ہیں وہ کل ہم انشاءاللہ کریں گے. تو سورۃ التوبہ چونکہ اس میں تفصیلی احکامات دوسرے نہیں مسائل کے حوالے سے تو اس وجہ سے کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ 3 آیتیں بھی کمپلیٹ ہو جائے اور پھر اگلی جو صورتیں آئیں گی ان کے نیکسٹ ویک سے ان کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور اگر نہ ہو تو پھر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کریں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ. اللہ حافظ.